چونکہ لفظ تصرف آیا یہاں پر، اور میں سن چکا تھا کہ وہ تو فلانا مجمع جو فلانے اجتماع میں بارش سے اکھڑ رہا تھا، ہمارے حضرت نے تصرف سے سب کے دلوں کو روک رکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اب یہ لفظ تصرف کہیں کام نہ کر جائے، الٹا سیدھا تصرف، اس لیے کہ ہمارے بہت سے معتقدین پیروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے قدم اکھڑ گئے تھے سمجھو، لیکن پیر صاحب نے تصرف فرما کے ان کے دل کو جما دیا۔ یہ اہل حق کہتے ہیں، اہل باطل نہیں۔ پیروں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو دنیا دار دنیا کمانے کے لیے، اور ایک دیندار اللہ سے ملانے کے لیے، لیکن وہ دیندار والوں کا معتقدین کا مجمع بھی کچھ ایسا گڑبڑ کر دیتا ہے کہ بعد میں اللہ کو بازو رکھ دیتا ہے، پیر صاحب ہی کو سب متصرف، مصرف اور کارساز سمجھتا ہے۔ بارش ہوئی اجتماع میں، فلانے نام نہیں لیتا، فلانے اجتماع میں، اور مجمع ایسی ہی بالکل اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے۔ وہ تو ہمارے حضرت کا کمال تھا کہ انہوں نے تصرف سے مجمع کو باندھے رکھا اور مجمع بھاگنے سے رک گیا۔ اللہ چھٹی پر تھا، اللہ چھٹی پر تھا، اللہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تصرف لفظ جو ہے یہ آج کل کی عام اصطلاحات میں چل رہا ہے۔ تصرف کا مطلب کچھ کرنا۔ تو میں دونوں میں کمپیریزن کر کے آپ کو وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں، یہ تصرف اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ الفاظ ہے قرآن کے کہ اللہ فرما رہے ہیں اذ یوحی ربک، جب حکم بھیجا آپ کے رب نے، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تمہارے ساتھ ہوں تو تم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے۔ تو دلوں کو جمایا کر سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ ساتھ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرشتوں کو پاور دیا ہے، تصرف کا پاور دیا ہے۔ مریم کے گریبان میں صرف پھونکا تھا جبرائیل علیہ السلام نے اور حمل ٹھہر گیا، یہ اللہ کا دیا ہوا تصرف۔ سمجھ میں آئے؟ دلوں کو جمانا قرآن سے ثابت ہے، ہم اتنا مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا، فرشتوں نے ان کے دلوں کو جمایا، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانے۔ سمجھ میں آیا؟ اب اگر کوئی وہاں سے اس تصرف کو لے کے اپنے باوا، اپنے بزرگ، اپنے پیر، اپنے امیر، اپنے کسی بہت پہنچی ہوئی ہستی کے لیے ثابت کرے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے کہ یہ دلوں پہ تصرف کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ انسان ہیں۔ اللہ نے ان کو نہیں دیا ہے پاور، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ بہت آگے، میں تو بہت کم کہہ رہا ہوں، بہت آگے بڑھ چکی ہے باتیں کہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ تصرف کرتے ہیں اور دل کو یوں کر دیتے اور وہ کرتے اور وہ روحانی آپریشن ہوتا ہے وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ہوتی تو اللہ کے رسول کے لیے ہوتی، کس کے لیے ہوتی؟ اور اللہ کے رسول کی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ عمل ملتے ہیں کھلے۔ ایک نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورا دین قبول کرتا ہوں، مسلمان بنتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں، لیکن زنا کی عادت ہے مجھے، میں زنا کرتا رہوں گا، آپ مجھے اس کا پرمیشن دے دیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہمارے آج کل کے بزرگ باواؤں کی طرح کوئی تصرف نہیں کیا، جو عمل کیا وہ حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے اس کو نزدیک بلایا، نزدیک بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں پڑھی، دعا پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر یوں مارا، ایسا ایک دھول مارنا یا ایک دھوس مارنا کہتے ہیں، تو انہوں نے یوں مارا اللہ کے رسول، اور ساتھ میں دعا دی اے اللہ اس کے سینے کو گندگی سے پاک کر دے، زنا سے پاک کر دے۔ یہ عمل تو مانیں گے ہم، لیکن یہ کہ وہ دلوں کو پھیر دیتے ہیں، ہاں وہ نہیں۔
غلط بات ہے۔ قرآن سے فرشتوں کے لیے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں، کیسے دلوں کو انہوں نے مسلمانوں کے جمایا جنگ میں، اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ ہم جتنا پڑھیں گے، جتنا قرآن میں ثابت دیکھیں گے، اتنا مانیں گے، اس کے آگے کی تشریح نہیں۔ سمجھ میں آئے گا؟ سنا ہوگا نا کبھی آپ نے کہ نہیں، بھلا چاہے تو گر اپنا تو کر خدمت فقیروں کی، اور بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ کیا بولتے ہیں؟ بھلا چاہے تو گر اپنا تو کر خدمت فقیروں کی، اور بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ میں نے کہا، ایک پوچھ رہا تھا ایروڑا میں، ایک بزرگ تھے، وہ سیدھے سادھے آدمی، وہ بول رہے تھے کیا وہاں پھر 29 کا چاند ہے کہ 30 ہونے والے روزے؟ تو یہ عصر کے وقت چلم مار رہا ہے سب کے سامنے رمضان کے مہینے میں، اور وہ پیشین گوئی کر رہا ہے کہ نہیں 29 کا چاند ہونے والا ہے۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تم کو؟ روزہ خور اللہ کے فرض کو سر عام فاسقوں کی طرح تم بدنام کرتے ہو، چھوڑتے ہو، تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا کہ 29 کا چاند ہونے والا ہے؟ ہم کو اللہ سب معاف کر دیتا ہے، خالی خواجہ غریب نواز کی ایک مرتبہ جا کر جو ہے راکھ اٹھا کر ہم چٹکی مار کے کھا لیتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہارے لیے شعر الٹا ہے، برا چاہے تو گر اپنا تو کر خدمت فقیروں کی، ایسے فقیروں کی خدمت کرو۔ برا چاہے تو گر اپنا تو کر خدمت فقیروں کی، اور دعا کو ٹال دیتی ہے بلا روشن ضمیروں کی۔ دعا کو ٹال دیتی ہے، اچھی دعائیں بھی رد ہو جاتی ہے منحوس فاسق بدعمل پیر پگاڑوں سے۔ تو یہ بہت اہم نقطہ تھا یہ، چونکہ لفظ تصرف آیا یہاں پر، اور میں سن چکا تھا کہ وہ تو فلانا مجمع جو فلانے اجتماع میں بارش سے اکھڑ رہا تھا، ہمارے حضرت نے تصرف سے سب کے دلوں کو روک رکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں سے لائے بھائی؟ یہیں سے تو بگاڑ ہوتا ہے، بالکل غلط۔